بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اب ڈٹ گئے اور تحریک انصاف کی سیٹیں واپس ملنا شروع۔ مریم نواز کی انٹری، شیر افضل مروت کی اب کیا ڈیوٹی لگ گئی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی ہوئی ہے لاہور میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ مری کی سیر و تفریح کے لیے نکلی ہوئی تھیں، اب واپسی ہو گئی ہے اور آتے ہی انہوں نے ایک سٹاپ پر اپنی گاڑی کو روکا اور انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، ایک حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں روٹی 16 روپے کی ملے گی، آپ 20 روپے والی روٹی 16 روپے کی دی جائے گی، اس کا انہوں نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے۔ پھر وہ تندور پہ گئیں، روٹی چیک کی، ریٹ لسٹ چیک کی، انہوں نے کہا کہ میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گی کہ روٹی جو ریٹ ہم نے مقرر کیے ہیں اس سے بڑھ کر، اس سے اضافی قیمت میں اگر آپ نے وصول کی تو پھر میں معاف نہیں کروں گی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل میں بھی اس چیز پہ خوب دھیان دیے رکھوں گا، یعنی ریٹ جو قیمت مقرر کیا پنجاب حکومت نے اس سے بڑھ کر ہم آپ کو وصول نہیں کرنے دیں گے لوگوں سے روٹی کی قیمت۔ میاں نواز شریف صاحب وزارت اعلیٰ کی تو پوری رہنمائی کر رہے ہیں، چلانے میں مدد کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی کی، لیکن دوسری جانب اگر وفاق میں دیکھیں تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اب یہ علیحدہ ایشو ہے کہ انسٹال وزیر اعظم ہے لیکن ہیں تو ان کے بھائی، اس جانب یہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے۔ اب کیا وجہ ہے یہ تو میاں نواز شریف صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں۔ ان کے خلاف تو عدم اعتماد انہوں نے پیش کر دی کہ گزشتہ روز صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں کس منہ سے عوام میں جاؤں، مہنگائی اتنی ہے کہ میں کس طرح جا سکتا ہوں۔ تو دوسری جانب اگر دیکھیں تو بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا ناظرین اکرام، دوسری جانب اب رخ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کچھ اچھا دن تھا، خوشخبریاں ہیں۔ تو پہلی تو ملاقات کا دن تھا آج خان صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی نے ملاقات کی، شیر افضل مروت نے، ان کے وکلاء کی ٹیم نے، اور شیر افضل مروت صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ڈیوٹی لگا دی ہے خان صاحب نے کہ ضمنی الیکشن شروع ہیں، کوئی ہلا گلا نہیں، کوئی جلسہ وغیرہ نہیں ہوا ہماری جماعت کا ابھی تک پنجاب میں۔ تو انہوں نے مجھے حکم نامہ جاری کیا کہ اب آپ پنجاب میں اپنی انٹری ڈالیں اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے 19 اپریل کو لازمی ہر حال میں ایک جلسہ کریں پنجاب کے اندر۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جلسے لازمی کریں۔ تو اب دیکھیں کہ لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تحریک انصاف کا یا کہاں پہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ 19 اپریل کا حکم دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، تو میں اب پوری انٹری ڈالوں گا پنجاب میں۔ تو پنجاب میں آ رہا ہوں، تمام جو ہمارے پارٹی رہنما ہیں وہ یہ سن لیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ ضمنی الیکشن شروع ہیں، دن رہ گئے ہیں 2-3، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بھی جلسہ وغیرہ نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ جب خوف کے بت طاری تھے تب یہ شیر افضل مروت کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف میں شامل ہوئے، خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو پھر لوگوں نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ تو پھر جب یہ کے پی کے گئے تو انہوں نے بھرپور اپنی وہاں تحریک چلائی اور پوری جان ڈال دی تھی
اس تحریک میں، اور جو خوف کے بت تھے لوگوں نے پھر توڑے۔ ان کو یہ نظر آیا کہ کوئی یہاں پہ آیا ہے لیڈ کرنے کے لیے، تو لوگ پھر نکلے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کامیاب ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج تحریک انصاف کو لاہور ہائی کورٹ سے بھی بڑی خوشخبریاں ملی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے N81 جو گوجرانوالا کا ہے، وہاں پہ رانا بلال اعجاز صاحب تحریک انصاف کے جیتے ہوئے تھے۔ پھر دوبارہ گنتی کروائی گئی۔ دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نارا صاحب کو جتوا دیا گیا۔ وہ پھر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز جو تھا وہ نوٹسز جاری کیے تھے فریقین کو۔ آج انہوں نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ جو رانا بلال اعجاز صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو بحال کیا اور اس کو معطل کر دیا، بلکہ کالعدم قرار دے دیا جو اظہر قیوم نارا کا بعد میں نوٹیفیکیشن دوبارہ گنتی میں جاری کیا گیا تھا۔ اور باقاعدہ جسٹس جو شاہد جمیل صاحب ہیں، شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے وتیرہ بنایا ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل کو، کہ آپ کو پتہ ہے پروسیس الیکشن کا مکمل ہو چکا ہے، اب دوبارہ گنتی والا چکر جو ہے یہ بند کریں، خدا را اس کو بند کریں، اب چیپٹر کو الیکشن ہو چکا ہے، پروسیس مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اس میں رد و بدل نہ کریں۔ تو انہوں نے جو رانا بلال اعجاز صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے ان کو بحال کر دیا۔ دوسرا جو ہے وہ N154 لودھراں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، رانا نون صاحب تھے، ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ تو ایک اور جو ننکانہ صاحب کے MP تھے ان کو بھی بحال کر دیا گیا تحریک انصاف کے۔ تو اگر دیکھیں تو مشترکہ طور پر 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ان کی بحالی ہوئی ہے، ایک جو صوبائی سیٹ ہے اس پہ۔ تو اب نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے ٹریبونل میں کیس چل رہے ہیں، کیونکہ اب تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے ٹریبونل میں بھی جج صاحبان کی، تو بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہیں وہ واپس ملتی جائیں گی، کیونکہ آج ابتدا ہو گئی ہے۔ اگر آج ابتدا ہو گئی ہے تو پھر دیکھیں بہت جلد جتنی بھی سیٹوں پہ دعوے کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمیں فارم 47 میں ہرایا گیا، 45 میں ہم جیتے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ریورس گیئر لگنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب جج صاحبان نے بھی باقاعدہ خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد میں سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی، تو ناظرین کرام وہاں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب سماعت کر رہے تھے۔ آج دلائل مکمل کیے جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کے وکیل ہیں سلیمان صفدر، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ تو باقاعدہ وہاں چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ خان صاحب کو جو سائفر ہے یہ ملا ہے یا نہیں ملا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ملا ہے تو پھر گم کیسے ہوا، یہ 2 شکیں لگی ہوئی ہیں کہ جان بوجھ کے بھی کیا ہے یا بھول چوک میں جو ہے وہ گم ہو گیا۔ سلیمان صفدر صاحب نے یہ کہا اپنے دلائل میں کہ جج صاحب یہ جو خان صاحب کو بتایا گیا کہ ان کو دیا گیا ہے یہ سرے سے غلط ہے۔ اب اس میں 4 عدد گواہان ہیں جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ سائفر جو ہے وہ وصول کیا ہے، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اعظم خان صاحب، انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ اور یہ تو ثبوت کہیں پہ پیش ہی نہیں کیا گیا کہ اعظم خان صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ سائفر دیا ہے، اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے، نہ ہی اعظم خان صاحب نے ثبوت دی ہے۔ اور اس میں دیکھیں اعظم خان صاحب بھی ملزم تھے، نامزد تھے وہ بھی FIR میں کہ انہوں نے وصول کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا سلیمان صفدر صاحب نے کہ وصول کرنے والے نامزد ملزم تھے، بعد میں وہ کچھ دیر کے لیے غائب ہوئے، اس کے بعد ان کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا۔ یہاں پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیس بنتا ہے اصل بنتا ہے تو اعظم خان صاحب پہ بنتا ہے؟ تو یہاں پہ سلیمان صفدر صاحب نے کہا کہ بالکل یہ کیس بنتے ہی ان پہ ہے، وہ نامزد ملزم تھے، بعد میں ان کو گواہ بنا دیا گیا ہے۔
تو وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم آفس سے گم ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے پاس سے گم نہیں ہوا بلکہ وزیر اعظم آفس سے گم ہوا ہے. تو آفس کی ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری کی ہوتی ہے، جو اعظم خان صاحب ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ناظرین کرام، پھر جو پراسیکیوٹر ہیں ان کے طرف سے یہ استدعا کی کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت دیا جائے، لیکن جسٹس صاحبان نے کہا کہ ہم نے جو وقت دینا تھا وہ دے چکے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب کوئی وقت نہیں آپ کو ملے گا. تو کل تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی ہے. تو 2-3 دن کے اندر یہ سماعت مکمل ہونی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح وقت مانگتے ہیں تو ہم نے یہ سزا جو ہے یہ معطل کر دینی ہے، بلکہ کالعدم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم نے یہ سزا کالعدم قرار دے دینی ہے. تو ناظرین اکرام، یوں سائفر کی جو کیس کی سزا تھی وہ بھی جج صاحبان کے ریمارک سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی 2-3 دن کے اندر اڑنے والی ہے. تو یہ معاملہ چاہ رہے ہیں. آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.